ہمارا آج کا موضوع ہے ایک یادگار وصیت۔ یہ وصیت نامہ ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا، ٹھیک ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نصیحت، نصیحت ہوتا ہے جیسے ماں باپ یا بڑے جو ہیں چھوٹوں کو کرتے ہیں ایسا کام ایسا کر، لیکن وصیت اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میرے مرنے کا وقت قریب آیا یا مرنا تو ہر ایک کو کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کرنا، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو یہ وہی وصیت ہے، تو اس کا عنوان رکھا گیا ایک یادگار وصیت، یعنی یہ ایک ایسی وصیت ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے اس مضمون میں اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں جو حب الوطنی کا جذبہ ہے اس کو اور بڑھاوا دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کی محبت کا بدلہ، اس کا جزیہ جو ہے لوگوں کی خدمت کر کے دوں، ٹھیک ہے، یعنی میں بھی لوگوں کی کیا کروں؟ خدمت کروں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یعنی اگر میں کامیاب ہوا ہوں تو میری کامیابی کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ میرے چاہنے والے ہیں۔ اب انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو مذہبی رسومات ہیں وہ نہ ادا کی جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری موت ملک سے باہر ہو جائے، کیونکہ یہ لیڈر لوگ تھے، وہ ملک سے باہر دوسرے ملک میں بھی جایا کرتے تھے، کہتے ہیں اگر وہاں میری موت ہو جائے تو میری لاش کو ادھر نہیں لانا، بلکہ میری لاش کو وہیں پر، یعنی جہاں میری موت ہو وہیں پر جلا کر راکھ کر دینا، پھر اس راکھ میں سے، جلی ہوئی راکھ میں سے کچھ حصہ لانا، اس کو اعلی آباد میں ڈال دینا، ٹھیک ہے، بلکہ اعلی آباد دریائے گنگا میں جو ہے اس راکھ کو بہا دینا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دریائے گنگا سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا، ہندوستان کی ہسٹری کا ایک محور ہے، یعنی ہندوستان کی تاریخ کو اس کے ساتھ ایک وابستگی ہے، اور یہ دریا ہماری تہذیب کی نشانی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن سے آج تک اس کے، یعنی اس دریا کے بہت سارے رنگ دیکھے ہیں، بہت سارے میں نے روپ دیکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے پرانے رسم و رواج کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ ان پرانے رسم و رواج کے بیچ میں پھنس کے، یعنی تو ہم جو ہیں اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور یہ رسم و رواج کو زیادہ اپنانے سے کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ میں کیا ہیں؟ پھر یہ مذہبی دراڑیں، یہ نفرتیں جو ہیں یہ بھی پھوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج جو ہیں پرانے، یہ ہماری ترقی کے راستے میں کیا ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت کے بعد بھی رسم و رواج کو نہ اپنایا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں پرانے رسم و رواج سے نفرت کرتا ہوں مگر پوری طرح میں ان سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ویسی اچھی چیزیں بھی ہیں جو ورثے میں، یعنی وراثت میں، یعنی باپ دادا سے جو ہمیں ملی ہیں، وہ جو چیز ورثے میں ملی ہے اس پر مجھے فخر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں امید ہے یہ ہمارا ورثہ آگے بھی بڑھے گا، آگے بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگ کوئی الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ہم سارے لوگ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایسی مضبوط زنجیر ہے کہ جو کبھی ٹوٹتی نہیں، اور اس زنجیر کا ایک سرا ہماری پرانی تاریخ کے ساتھ جا ملتا ہے، ٹھیک
ہے، انہوں کے کیا کہتے ہیں، انہیں کیوں میں الگ نہیں ہو سکتا، آپ اس کی اہمیت بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری تہذیب جو ہے وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اور ہماری تہذیب سے ہمارے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تہذیب کے ساتھ کیا ہے، ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے، اور اسی محبت کے اظہار کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر خاک الہ آباد میں لائی جائے اور اس کو دریائے گنگا میں بہا دیا جائے، تاکہ میری خاک اس دریا سے ہوتی ہوئی اس بڑے سمندر میں پہنچ جائے جو کہ ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری خاک کا باقی حصہ ہوائی جہاز کے ذریعے کھیتوں میں، ہندوستان کے کھیتوں میں بکھیر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، جہاں پر کسان لوگ محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میری خاک میرے ملک کی مٹی میں مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سی تھی ان کی وصیت پنڈت جواہر لال